بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ عصر کی نماز کے بعد روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، گھر سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، کاروبار سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، رشتوں سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، کاروبار سے، دکان سے، مکان سے جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کو اگر رشتے کی ضرورت ہو یا اس کی اولاد کو رشتے کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس کے گھر میں یا اس کے پڑوس میں کسی کو بھی رشتے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اچھا رشتہ عطا فرما دیتا ہے، اس کا اچھا رشتہ ہو جایا کرتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی کرامتی تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے ہر مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر مشکل کا جڑ سے صفایا ہو جاتا ہے، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، زندگی سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی سے ساری کی ساری پریشانیاں بھی بہت جلد منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی کرامتی تسبیح ہے اور کس طریقے سے آپ کو اس کو پڑھنا ہے، اور کتنی بار دن میں پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، اور کس وقت پر پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو اور بندیوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماتا ہے جو بندے اور بندیاں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی فریاد بہت جلد سن لیتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی دعائیں بھی بہت جلد قبول ہوتی ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو کلمات ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ان کلمات میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کی گئی ہے، ان کلمات میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس کی ثنا بیان کی گئی ہے، اور وہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ پہلا کلمہ ہے، اس کو کلمہ طیب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ عصر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے، دعا مانگ لی، تو اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور وہیں بیٹھ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود پاک آپ جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک درود پاک میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں دوستو، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ ناظرین اکرام، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کو بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہر وہ چیز دے دیتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے۔ اسی لیے آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کیا کریں۔
آپ چلتے پھرتے، بیٹھتے ٹائم، لیٹتے ٹائم اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیب، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ کلمہ طیب تو صرف اتنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بڑھا دیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور 100 مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 3 مرتبہ بہی درود شریف پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور بارگاہ پروردگار میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور یہ عمل آپ کو روزانہ کرنا ہے، چاہیں آپ اس کو 10 دن تک کر لیں یا 20 دن تک کر لیں یا 40 دن تک کر لیں، یا ہمیشہ کے لیے اس عمل کو کریں۔ آپ حضرات جتنے زیادہ دن تک پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ حضرات کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، پھر آپ حضرات کو اس کے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، اتنے زیادہ فائدے ہوں گے، اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ حضرات نے پہلے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، آپ کی ہر بیماری کو شفا عطا فرمائے گا، آپ کی ہر بیماری کو دور کر دے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی نیک دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر وہ دعا قبول فرمائے گا اور آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔